امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آج حماس کو غیر مسلح کرنے پر بات کی ہے۔ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتی تو سختی سے نمٹیں گے۔ مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں۔ میں نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بند کرائی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد کر دیا۔ پاکستانی نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ یہ اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اسرائیل کے خلاف سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر غور۔ دھند کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M4 پنڈی بھٹیاں تا فیصل آباد بند۔ M2 کو لاہور تا چکری، M3 کو فیض پور سے سمندری تک بند کر دیا گیا۔ شہر لاہور میں دھند کے ڈیرے۔ ادھر پاکستان میں بارش اور برف باری کا سسٹم داخل، ملک کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسنگے، پہاڑوں پر برف باری پیشگوئی۔ لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش آج ہونے کا امکان۔ سیکورٹی فورسز کا باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 5 بھارتی سپانسرڈ خارجی دہشت گرد ہلاک۔ میجر عدیل زمان شہید ہو گیا۔ SPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے ادارے اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور ایمونیشن برآمد ہوا۔ شہید میجر عدیل زمان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید میجر کو خراج عقیدت۔ میجر عدیل زمان شہید کی نماز جنازہ پشاور گریزن میں ادا کرتی گئی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی شرکت۔ SPR کے مطابق وزیر داخلہ، کور کمانڈر، فوجی افسر اور شہری شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل کی شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کا میجر عدیل شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت۔ کہا کہ شہدائے پاک فوج قوم کا فخر ہیں، قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ فیلڈ مارشل کا CMH کا دورہ، زخمی فوجیوں کی عیادت کی۔ معصوم بلوچ بچیوں کو پروپیگنڈا کے ذریعے خودکش بمبار بنانے جانے کا انکشاف۔ متاثرہ کم عمر لڑکی نے انکشاف کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہکایا گیا نفرت انگیز مواد سامنے آیا، پھر بار بار دکھایا جانے لگا۔ رابطہ بڑھا، لنکس اور تقاریر بھیجی گئیں، پھر سب کچھ سچ لگنے لگا۔ واٹس ایپ گروپس میں BLA کی کارروائیوں کو بہادری بنا کر پیش کیا گیا جو سراسر جھوٹ تھا۔ گھر سے نکلنے کے لیے بہانہ بنایا، آج سمجھ آیا تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ قربانی کے نام پر گروپوں میں شامل کرنے والے مددگار نہیں، شکاری ہوتے ہیں۔ BLA کی جانب سے خودکش حملے کے لیے تیار کردہ کم عمر لڑکی گرفتار۔ سندھ پولیس نے کراچی کو دہشت گردی کے بڑے واقعے سے بچا لیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے معمولات اور ملک دشمنوں پر نظر رکھیں۔ دہشت گرد ہمارے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی طرف سے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا۔ ایڈیشنل IG CTD محمد آزاد بولے، بچی والدہ سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی، دہشت گرد ہینڈلرز نے فائدہ اٹھایا۔ بلوچ عوام کو لاحاصل جنگ میں دھکیلا گیا۔ بندوق اٹھانے والے واپس آ جائے، ہتھیار ڈالے ورنہ ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنا آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ڈیرہ بگٹی میں خطاب، کہا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بلوچ قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ بلوچستان کے بچوں کے لیے دانش سکولز دینے پر وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ تقریب میں میر سرفراز بگٹی کی قبیلے کے چیف کے طور پر دستار بندی کی گئی۔ کراچی میں ایک اور معصوم جان کو کھلے مین ہول نے نگل لیا۔ کرنگی مہران چاؤ میں 8 سالہ بچہ دلبر گٹر میں گر کر جاں بحق۔ بچہ کھیلتے ہوئے مین ہال میں گرا، چچا نے نکالا، بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لواحقین، عزیز و اقارب اور محلے داروں کی شرکت۔ اہل خانہ غم سے نڈال، جاں بحق ہونے والا بچہ دلبر ایک محنت کش کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد اظہر علی نے کہا کہ کس سے اپنے بچے کا شکوہ کروں، 1 ماہ سے گٹر کا ڈھکن غائب تھا۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس پر دلی دکھ ہے
آج ان کے ساتھ ہوئے، کل میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری غفلت ہوگی ہم قبول کریں گے، جن کی بھی غفلت ہوگی وہ اپنی ذمہ داری قبول کرے اور ایکشن لیا جائے گا، چاہے وہ منتخب نمائندہ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے افسر ہو۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ کی متاثرہ خاندان کے گھر آمد بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا کہ ٹاؤن چیئرمین گوہر خٹک کو کال کی، وہ شہر میں نہیں تھے۔ سانحہ نیپا کے بعد ہر یوسی کو مین ہول پر ڈھکن لگانے کے لیے 1 لاکھ روپے دیے۔ اس علاقے میں 1 ہفتہ قبل واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے گٹروں کے 10 ڈھکن فراہم کیے، کھلے مین ہولز پر لگے کیوں نہیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ واقعے میں جو بھی ملوث اور کوتاہی ہوئی کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں رواں سال 14 افراد گٹروں میں گر کر جاں بحق ہوئے۔ گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے بھی شامل۔ 2025 میں ندی نالوں اور گٹروں میں ڈوب کر 6 بچوں سمیت 27 افراد جاں بحق ہو چکے۔ 11 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ دوسری جانب ملیر جناح اسکوائر پر گٹر کی صفائی کے دوران ایک شخص دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ میں شعبہ صحت کو ترجیح دی۔ صحت کے شعبے میں سندھ کا کسی صوبے سے نہیں دنیا سے مقابلہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کا لاڑکانہ میں کنونشن سے خطاب۔ کہا کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی اسپتال کامبٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سندھ میں دل کے مریضوں کا مفت علاج ہو رہا۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب کے کاشتکار مڈل مین کے چنگل سے آزاد۔ تاریخ میں پہلی بار 8 لاکھ سے زائد کاشتکاروں نے کسان کارڈ حاصل کر لیے۔ کاشتکاروں نے کسان کارڈ کے ذریعے کھاد، بیج اور پیسٹی سائیڈ خریدنے کو ترجیح دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کا کاشتکار پورے ملک کا محسن ہے، محنت کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ کاشتکار بھائیوں کے لیے تمام وسائل حاضر ہیں۔ پنجاب کے کاشتکاروں کو خوشحال دیکھنا میرا خواب ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط۔ دورہ پنجاب میں بدسلوکی کا الزام۔ کہا کہ دورہ پنجاب میں پروٹوکول کے خلاف غیر ضروری سیکورٹی اقدامات تھے۔ عوامی مقامات بند کر کے شہریوں کو مشکلات میں ڈالا گیا۔ سہیل آفریدی کی دورہ پنجاب کے بعد مبینہ منظم سوشل میڈیا مہم کی مذمت۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی حکومت سے AIP فنڈز کی عدم ادائیگی پر اعتراض۔ عادت، حسب روایت، جھوٹ، فالس پریپیگنڈا اور جو چوری اور سینہ زوری ہے وہ اس خط کا متن ہے کہ جو لوگ خود اپنے ساتھ جو ہے وہ گنڈے لے کے آئے، جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی پہلے لسٹ دی، پھر اس لسٹ کو وائلیٹ کیا، اس میں دروازے توڑ کر صحافیوں کو دھکے مار کر اندر گھسے اور پورا لاہور انہوں نے 3 دن جو ہے وہ پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انجوائے کیا، ایک لاہور کے کونے سے دوسرے لاہور کے کونے تک۔ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خط چوری اور سینہ زوری قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات اعظم بخاری نے کہا کہ سہیل آفریدی غنڈے لے کر آئے تھے، پنجاب اسمبلی کے دروازے توڑ کر صحافیوں کو دھکے مار کر اندر گھسے۔ ان کی گھٹیا زبان کے باوجود صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سہیل آفریدی کو قانون کے تحت پروٹوکول دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سہیل آفریدی اور ان کی پارٹی نے وفاقی دارالحکومت اور ملکی وحدت پر بار بار حملہ کیا۔ کارکن ان کی آشیرواد سے انتہائی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں میرے گھر کو آگ لگا کر کہے کہ یہ سیاسی حق ہے۔ PTI مقدس مقامات کا احترام نہیں کرتی، پنجاب اسمبلی کا کیا کرے گی؟ وزیر اعلیٰ KP کے 7 سزا یافتہ لوگ موجود تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ اسمبلی میں مہمان کے آنے کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اپوزیشن کو پہلے ہی بتایا گیا تھا، اجازت نامہ یا شناختی کارڈ نمبر لازمی درکار ہوتا ہے۔